اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور کتاب روح مجرد کو ہم نے اپنی گفتگو کا محور قرار دے رکھا تھا۔ اس مرحلے پر آ کر مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی سید ہاشم حداد کے ایک سفر زیارتی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو مشہد الرضا سے متعلق ہے، یعنی مرحوم سید ہاشم حداد حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی قصد سے مشہد مقدس تشریف لائے، اور انہوں نے مشہد مقدس میں 10 دن کے لیے قیام کیا۔ اس سفر سے متعلق آیت اللہ طہرانی کچھ جزیات کو بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ جزیات جنہیں آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، انہیں بیان کرنے کا مقصد بھی درواقع قصے نقل کرنا نہیں، بلکہ آیت اللہ طہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عارف کس انداز میں اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے۔ مثلا ذکر کر رہے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد بس کے ذریعے سے ایک نہایتی سادہ انداز میں مشہد الرضا تشریف لانا چاہتے تھے اپنے تمام عقیدت مندوں کے ساتھ، لیکن مرحوم حداد کی زوجہ کی یہ خواہش تھی کہ انہوں نے کبھی جہاز پر سفر نہیں کیا، لہٰذا اپنی زوجہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے بس پر سفر کرنے کے ارادے کو ترک کیا اور ہوائی جہاز کی ٹکٹ لی تاکہ بائی ایئر وہ طہران سے مشہد مقدس تشریف لائیں۔ یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عارف کو ولو اپنی زندگی میں سادگی کو وہ اہمیت دیتا ہو، لیکن اپنی فیملی کی جو خواہشات ہیں اس کا احترام کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا مورد جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خود آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اور دیگر جو افراد اس قافلے سے متعلق تھے یا آیت اللہ طہرانی کی جو فیملی تھی، وہ بائی روڈ بس کے ذریعے سے طہران سے مشہد تشریف لا رہے تھے، اور جب سفر کے انتظامات ہو رہے تھے تو آیت اللہ طہرانی نے اپنے 2 بڑے بیٹوں کے لیے، کہ جن میں سے ایک کی عمر ظاہراً 13 سال تھی، ایک کی 11.5 سال تھی، ان کے لیے آیت اللہ طہرانی نے ٹکٹ خریدی، لیکن وہ جو چھوٹا بیٹا آیت اللہ طہرانی کا تھا جس کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اس کے لیے آیت اللہ طہرانی نے ٹکٹ نہیں خریدی۔ اور جب ہاشم حداد کو معلوم ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ اس چھوٹے بچے کے لیے آپ نے ٹکٹ کیوں نہیں خریدی؟ تو کہا کہ یہ بچہ اپنی والدہ کے پاس ان کی گود میں بیٹھ جائے گا، اس کے لیے علیحدہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں جائیں، اس کے لیے بھی ٹکٹ تہیا کریں، چونکہ یہ بچہ نہیں ہے، بڑا ہے۔ مرحوم ہاشم حداد اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک بچہ وہ لو جسمانی اعتبار سے چھوٹا ہو، لیکن روحانی اعتبار سے وہ بچہ نہیں ہے، وہ ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے، ایک روحانی مقام رکھتا ہے، لہٰذا اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ بھی ایک زیارتی سفر ہے، ایک ولی خدا کی معیت میں ولی خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی اس روحانی کیفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کی جسمانی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے روحانی کیفیات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ اس کا جسم اگر آسائش کی حالت میں ہوگا، یہ جسم اگر اس کا تمام جو مقتضیات سفر ہیں ان کی رعایت کرے گا تو روحانی اعتبار سے بھی یہ اسی انداز میں بزرگ ہوتا جائے گا۔ یہ دوسرا مورد جس کی طرف آیت اللہ طہرانی نے اشارہ کیا۔ تیسرا اہم مورد آیت اللہ طہرانی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مرحوم سید ہاشم حداد کی زیارت کی کیفیت اور زیارت کی روش ہے۔
مرحوم ہاشم حداد ہر روز حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت سے پہلے ان کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ غسل زیارت کیا کرتے تھے۔ غسل زیارت کرنے کے بعد جب حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں تشریف لاتے تو جو مین انٹرس پر جو دروازہ ہے اس دروازے کا بوسہ لیتے، جو اندر ورودی دروازہ جہاں کفشداریاں بنی ہوئی ہیں ان کفشداریوں کے دروازے کا بھی بوسہ لیتے۔ پھر جب اندر تشریف لاتے تو رواق کا دروازہ آتا، چونکہ مختلف رواق بنے ہوئے ہیں اور ہر رواق کا ایک اپنا انٹرس ہے، ایک اپنا دروازہ ہے، تو وہاں بھی اس کا بوسہ لیتے۔ پھر حضرت ہاشم حداد اذن دخول باقاعدہ سے پڑھتے، چونکہ حضرت امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے یا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرزندوں یعنی امامزادوں کے حرمہائے مطہر میں داخل ہونے سے پہلے آداب یہ ہے کہ انسان اجازت طلب کرے، اور باقاعدہ حرمہائے مطہر میں اذن دخول کے عنوان سے جو ہے وہ کتیبہ نصب ہوتا ہے، اس کتیبے کی طرف دیکھا جا سکتا ہے یا کتابوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یا بعض لوگوں نے اذن دخول کو حفظ کر رکھا ہوتا ہے۔ تو مرحوم ہاشم حداد وہیں انٹرسٹ پر اذن دخول پڑھتے، اور اذن دخول پڑھنے کے بعد جیسے ہی ذریعہ مطہر کے اندر داخل ہونا چاہتے تو وہیں انٹرسٹ پر زمین کا بوسہ لیتے، جو چوگاٹ ہے جو دروازے کی، تو اس میں نچلی سطح جو زمین پر ہے اس کا بوسہ لیتے، اس کے بعد داخل ہوتے، اور داخل ہونے کے بعد قبل اس کے کہ وہ زیارت کو پڑھیں بائیں جانب سے وہ طواف کا آغاز کرتے، اور 7 چکر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذریعہ اقدس کے وہ 7 چکر لگاتے، جسے طواف کہا جاتا ہے، اور طواف کے بھی باقاعدہ 7 شوط مکمل کرتے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کرتے، اور زیارت کے بعد بالائے سر جہاں نماز زیارت پڑھنے کی بہت فضیلت نقل ہوئی ہے، وہاں اگر انہیں جگہ مل جاتی تو بہت خوب، وگرنہ جہاں انہیں جگہ ملتی وہاں جا کر وہ 2 رکعت نماز زیارت کو پڑھتے۔ یہ ان کی کیفیت تھی امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ جتنے بھی عقیدت مند آیت اللہ تہرانی کے ساتھ، سید ہاشم حداد کے ساتھ ان کی معیت میں حرم مطہر حضرت علی ابن موسیٰ رضا میں امام رضا کی زیارت کے لیے تشریف لاتے، وہ تمام ہاشم حداد کی اقتداء کرتے اور اسی روش پر عمل کرتے، یعنی غسل زیارت کرتے، غسل زیارت کے بعد تمام ان دروازوں کا بوسہ لیتے، اذن دخول کرتے، چوکھٹ کا بوسہ لیتے، اس کے بعد داخل ہوتے، 7 چکر طواف لگاتے، اور پھر اس کے بعد زیارت پڑھتے، زیارت کے بعد نماز کو جو نماز زیارت ہے اس کو پڑھتے، یعنی عین وہی روش جسے ہاشم حداد نے انجام دیا اسی روش کے مطابق ہم اس زیارت کو انجام دیتے۔ پھر یہاں آیت اللہ تہرانی اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جب تک حرم مطہر کے زری کے اطراف میں مردوں کی سائڈ کو اور خواتین کی سائڈ کو جدا نہیں کیا گیا تھا اور ایک ہی وہ زری تھی، تو اس وقت 14 سال باقاعدہ میں نے اسی روش کے مطابق مرحوم سید ہاشم حداد کی اقتداء کرتے ہوئے اسی انداز میں باقاعدہ 14 سال زیارت کی ہے، چاہے وہ گرمیوں کے ایام ہوں، چونکہ تہران میں مقیم تھے تو گرمیوں کے ایام میں زیارت کے لیے مشہد الرضا تشریف لاتے تھے، یا وہ ایام مقدس جو زیارت سے مخصوص ہیں، مثلا 23 ذی قعدہ ہے، یا اس کے علاوہ رجب کے ایام ہیں، یہ جو بھی ایام ہیں ان ایام میں جب زیارت کی غرض سے مشہد الرضا تشریف لاتے تو اسی انداز میں باقاعدہ غسل زیارت اور تمام دروازوں کو بوسہ دینا، اذن دخول پڑھنا، باقاعدہ چوکھٹ کا بوسہ لینا، باقاعدہ داخل ہونا، 7 چکر لگانا طواف کے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ نماز کو ادا کرنا، اسی انداز میں نے 14 سال باقاعدہ زیارت کی ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کی۔ الظاہر یہ اس زمانے کو بیان کر رہے ہیں جب آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی مشہد الرضا مقیم نہیں ہے، چونکہ آخری زندگی کے ایام وہ مشہد الرضا مقیم تھے اور مشہد الرضا میں ہی ان کا انتقال ہوا،
اور انہیں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کے حرم مطہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ لہٰذا زندگی کے آخری ایام آیت اللہ طحرانی کے مشہد میں گزرے۔ یہ کتاب روح مجرد جو انہوں نے تحریر کی، اور باقی جو درس و تدریس کا جو ان کا سلسلہ تھا یہ مشہد الرضا سے متعلق تھا، لیکن زندگی کا ایک حصہ انہوں نے طحران میں بھی گزارا۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی اس زیارت کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے 3 اہم موضوعات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اس گفتگو میں۔ پہلی جو بحث ہے جس کی طرف آیت اللہ طحرانی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اولیاء الہی کا فعل حجت ہے۔ مرحوم ہاشم حداد اس انداز میں زیارت کرتے تھے، اور ہم بھی ان کی اقتداء میں اسی انداز میں زیارت کرتے تھے جس انداز میں وہ زیارت کرتے تھے، یعنی عین ان کی کاپی کرتے تھے کہ جیسے جیسے وہ فعل انجام دے رہے ہیں ہم ویسے ویسے ہی فعل انجام دیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ فعل ولی خدا کی اقتداء کرنا۔ تو اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ مرحوم آیت اللہ طحرانی بنیادی دلیل جسے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ولی خدا کا فعل حجت ہے اور اس فعل کی اقتداء کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس مورد پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم تحقیقات کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ آیت اللہ طحرانی نے اس طول و تفصیل سے اس بحث کو بیان نہیں کیا۔ دوسرا مورد جسے بطور بحث آیت اللہ طحرانی اس ہاشم حداد کی اس روش سے جس چیز پر بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا بطور خاص یا بطور عموم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر کے دروازوں کو بوسہ دینا، چوکھٹ کو بوسہ دینا، ذریح مطہر کو بوسہ دینا، اس کے جواز پر دلائل کیا ہیں، اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک موضوع جسے آیت اللہ طحرانی یہاں نقل کر رہے ہیں وہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور کے طواف کے جواز پر کیا دلیل موجود ہے۔ کیا طواف صرف حج بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور انسان اگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ اقدس کا اگر طواف کرے تو کیا یہ بدعت ہے؟ جیسے کہ اہل تسنن میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور جو شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خالی ہے۔ کیا فقہ جعفریہ میں یا شیعہ علماء میں یا شیعہ نظریات میں، شیعہ عقائد میں اس مطلب کو کس انداز میں دیکھا جاتا ہے؟ اس بات پر بھی آیت اللہ طحرانی باقاعدہ دلائل دے رہے ہیں، اور اس بات کے جواز پر فقہی دلائل دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میری دلیل تو وہی ہے کہ ولی خدا کا فعل حجت ہے، لہٰذا ولی خدا کے فعل کی اقتداء کرتے ہوئے ہم نے اس طرز عمل کو اپنایا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے حجت ہے، ہم تو کر رہے ہیں، لیکن چونکہ علماء کرام، طلاب اور وہ افراد جو میری اس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ مختلف اذہان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے میں فقہی بحث کو بطور تفصیل بیان کرتا ہوں، اور ان روایات کو بھی بیان کرتا ہوں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں، مذمت پر وارد ہوئی ہیں یا جواز پر وارد ہوئی ہیں۔ ان تمام روایات کو بیان کرتے ہوئے فقہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں، استنباط کرتا ہوں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر کا طواف کرنا فقہی اعتبار سے جائز ہے، بدعت نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اور جو شخص طواف کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان 3 موضوعات پر آیت اللہ طحرانی یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ موضوعات اہم ہیں، لہٰذا اس پہلے موضوع کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ آیت اللہ طحرانی فرما رہے ہیں کہ ولی خدا کا فعل حجت ہے، یعنی ولی خدا سے مراد ان کی ظاہر ہے مرحوم سید ہاشم حداد ہیں کہ ان کا یہ جو انداز زیارت ہے ہم لوگ اس انداز زیارت کی اقتداء کرتے ہوئے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ یہاں وہ افراد کے جو سیر و سلوک کی مباحث سے آشنائی نہیں رکھتے، دلچسپی نہیں رکھتے، ظاہر بین ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بعض عقیدت مند اپنے جو روحانی استاد ہیں ان کی اقتداء کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے معاملات کے جو علی الظاہر
ان کی نظر میں ان کی کوئی حکمت یا کوئی مصلحت اس میں نظر نہیں آتی ہے، اس فعل میں بھی وہ اس کی اقتداء کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس مقتدی کی کہ آپ بغیر ادلہ عقلیہ کے، بغیر اپنی عقل کے استعمال کیے ہوئے آپ صرف اس شخص کی کہ جو آپ کا استاد ہے اس کی اقتداء کر رہے ہیں، یہ کام درست نہیں ہے۔ یا بعض لوگ ان مباحث کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلاً آیت اللہ طحرانی نے فرمایا کہ اولیاء الہی کا فعل حجت ہے۔ اگر اولیاء الہی کا فعل حجت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی عصمت کے قائل ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے اسے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی آپ نے اس کے رتبے کو اس قدر بلند کر دیا ہے کہ چاہے وہ غلط بات بھی کہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غلط بات بھی حجت ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام جو اعتراضات ہیں یہ در حقیقت ایسے افراد کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ جو افراد سطحی نظر رکھتے ہیں اور ان مطالب کو یا ان مباحث پر دقت سے کام نہیں لیتے ہیں، یا ان کا مطالعہ دینی تعلیمات میں اس قدر قوی نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسے تخیلات اور ایسے خیالات کہ جن میں سے اکثر خیالات شیطانی خیالات ہیں اور شیطان نے ان کے زبان پر جاری کیے ہیں، ان کے دل میں القاء کیے ہیں، انہی کا وہ نتیجہ ہیں جس کے باعث وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ طحرانی نے صرف اتنا نقل کر دیا کہ ولی خدا کا فعل حجت ہے، اس حجت پر آیت اللہ طحرانی نے دلائل پیش نہیں کیے، یا اس حجت کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی کس قدر وسعت رکھتا ہے ولی خدا کا فعل حجیت کے اعتبار سے، اسے بیان نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اگر دلائل اس باب میں تلاش کیے جائیں تو ایک دلیل یہ اس مسئلے کے بارے میں دی جا سکتی ہے کہ ولی خدا کا فعل در حقیقت باطن سے اس کے جو ہے وہ سرچشمہ پکڑتا ہے، جسے تلقی باطن کہا جائے۔ لہٰذا باطن سے ابھرنے والا فعل چونکہ اس ولی خدا کا باطن عالم ملکوت سے متصل ہے، اور یہ ولی خدا روحانی اعتبار سے ملکوت سے پیوست ہے، لہٰذا اس کے باطن سے ابھرنے والا فعل حجیت رکھتا ہے، ولو یہ فعل علی الظاہر لوگوں کی سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عقیدت مندوں کا یہ علم رکھنا کہ یہ شخص ولی خدا ہے، اس بات پر ان کا علم ہے۔ دوسرا، انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ولی خدا کا فعل جو ہے وہ اس کے باطنی علم کا سرچشمہ ہے اور باطنی علم کی بنیاد پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، لہٰذا وہ اس کے باطن سے ابھرنے والے اس فعل کو اپنے لیے حجت تصور کرتے ہیں اور اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ یعنی اولیاء خدا جو مقام خلوص پر پہنچ چکے ہیں، جو ایک بلند عرفانی مقام ہے اور طہارت نفس پر فائز ہیں، یعنی جس قدر بلند طہارت کے مقام پر بھی فائز ہوں، تب بھی یہ اولیاء الہی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے در کے گداگر ہیں، ان کے جو ہے وہ کفش بردار ہیں۔ انہیں ان ہستیوں کے ساتھ مقایسہ کرنا یا ان ہستیوں کی ردیف میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ ایک نامعقول شخص ہی کر سکتا ہے، ایک ایسا شخص ہی کر سکتا ہے کہ جس کی سوچ کی صلاحیت بہت محدود ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی ایسے افراد سے تو مخاطب ہی نہیں ہے اور ایسے افراد کو مورد گفتگو قرار ہی نہیں دے رہے، لہٰذا دلائل ہی نہیں لے کر آئے اس مسئلے کے بارے میں کہ یہ افراد انہیں ایسے اولیاء الہی کو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ہم ردیف قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، وہ دینی تعلیمات نہیں رکھتا۔ انسان جس قدر بلند عرفانی اور ملکوتی مقامات پر پہنچ جائے تب بھی وہ ان کے دروازے کا خادم ہے، ان کا کفش بردار ہے۔ جیسے السلمان منا اہل البیت، یہ منیت کے مقام پر پہنچنے کے باوجود سلمان علی کے
خادم ہیں، علی کے کفش بردار ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفش بردار ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس مقام منیت پر پہنچنے کے بعد سلمان علی ابن ابی طالب کے ہم رتبہ ہو گئے، مساوی ہو گئے، نہیں، تب بھی وہ علی ابن ابی طالب کے خادم ہیں، علی ابن ابی طالب کے صاحب ہیں، علی ابن ابی طالب کے ہم رتبہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک ولی جس قدر بھی بلند رتبہ حاصل کر لے، سلمان فارسی سے بلند رتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا سلمان فارسی جو ایک بہت بلند جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کو منیت کے لقب سے نوازا گیا ہے اور وہ من اہل البیت کا مصداق ہیں، ایسے صحابی بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کفش بردار ہیں۔ تو عام ولی کو ان کے ساتھ مقایسہ کرنا یہ ایک جاہل شخص کی جو سوچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اولیاء الہی ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف اسی بات کو ہم آپ کی خدمت میں ان کی تعلیمات سے نچوڑ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ اولیاء الہی جو مقام خلوص پر فائز ہیں، وہ اولیاء الہی جو طہارت نفس رکھتے ہیں، اور ہر ولی کی طہارت نفسانی دوسرے ولی سے مختلف ہے، چونکہ یہ رتبہ تشکیکی رکھتے ہیں، ہر ولی کا دوسرے ولی کے ساتھ رتبہ یکساں نہیں ہے، لہٰذا اس کی طہارت نفسانی کا رتبہ بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ لہٰذا وہ ولی جو مقام خلوص پر فائز ہے، طہارت نفسانیہ رکھتا ہے، وہ باطن سے جب کسی مطلب کو اخذ کرے گا تو وہ مطلب بھی، وہ علم بھی جو اس کے باطن سے ابھر رہا ہے، وہ بھی طہارت رکھتا ہوگا۔ لہٰذا اس باطن سے ابھرنے والے مسئلے پر جب ولی جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کی اقتداء کرنا یہ درست ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، اور یہ حجت رکھتا ہے، حجت شرعی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر مقتدی پر واجب ہو جائے گا کہ وہ ولی کے فعل کی اقتداء کرے، بلکہ حجت یہاں اس معنی پر دلیل کرتی ہے اور اس معنی پر دال ہے کہ وہ شخص کہ جو مقام ولی کو جانتا ہے کہ وہ مقام خلوص پر فائز ہے، طہارت نفسانیہ رکھتا ہے، اور یہ مقتدی بھی چاہتا ہے مقام خلوص پر پہنچے اور طہارت نفسانیہ کے مقام کو درک کرے، تو اسے چاہیے کہ نعل بنعل، قدم بقدم اس کے نقش قدم پر چلے، تاکہ یہ بھی اسی مقام پر پہنچے جیسے سلمان علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ وہ واقعہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کہیں جا رہے تھے اور سلمان ان کی اقتداء میں تھے، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نقش پا نظر نہیں آئے، تو سوال کیا کہ کس طرح سے آپ آئے کہ نقش پا نہیں تھے؟ تو فرمایا کہ آپ کے قدموں پر قدم رکھ کے آگے بڑھا ہوں۔ تو یہ ایک مقتدی کا کام ہے کہ الظاہر وہ جگہ جہاں علی ابن ابی طالب نے قدم رکھے، اس جگہ پر قدم رکھنا الظاہر فقہی اعتبار سے اس کی کوئی وہ انسان کو ترغیب نہیں دلائی گئی ہے کہ حتماً مقتدی کا کام یہ ہے کہ حتیٰ کہ اپنے پیر بھی اس جگہ پر رکھے، ایسا نہیں کہا گیا، لیکن ایک مقتدی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قدر پیرو ہو کہ وہ اپنے قدم بھی اس جگہ پر رکھے۔ یہ قدم کا رکھنا اس جگہ پر یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اس قدر ولی کی اقتداء میں شدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ حتیٰ قدم بھی اس کے قدم سے نہ ہٹیں بلکہ اسی جگہ پر رکھیں، تاکہ انسان مقام خلوص پر فائز ہو سکے، انسان طہارت نفسانیہ کے مقام پر پہنچ سکے۔ البتہ یہاں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ادلہ ظاہری سے کسی حکم کا استنباط کرتے وقت فتویٰ دیا جائے تو یہاں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ ولی خدا ہے، اس ولی خدا نے ادلہ ظاہری پر نظر رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے، تو آیا یہ فتویٰ بھی وہی القاء باطن کا نتیجہ ہے اور حجیت رکھتا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، یہ فتویٰ چونکہ ادلہ ظاہری کی بنیاد پر عالم ظاہر سے اخذ کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں مقتدی اپنے
جو استاد روحانی ہے، جو روحانی پیشوا ہے، اس سے اختلاف نظر کر سکتا ہے اور اس کے بیان کردہ ادلہ کو رد کر سکتا ہے، چونکہ وہ ادلہ ظاہری ہیں۔ مثلا ایک روایت بیان ہوئی ہے، اس روایت کے روات کو ممکن ہے روحانی استاد معتبر جانتا ہو اور وہ اس بحاف پر اس روایت کو حجت سمجھتے ہوئے فتویٰ دے دے، جبکہ مقتدی جب اس روایت کو دیکھے تو اس کو علمی دلائل کی روشنی میں معلوم ہو جائے کہ یہ راوی درست نہیں ہے، لہٰذا اس بحاف پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو ادلہ ظاہری میں مقتدی اپنے روحانی پیشوا کے جو نظریات ہیں ان کو رد کر سکتا ہے، چونکہ وہ ادلہ ظاہری ہیں۔ لیکن یہاں ادلہ ظاہری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ولی خدا جو مقام خلوص پر فائز ہے، طہارت نفسانیہ کے مقام پر فائز ہے، اور اب وہ اپنے باطن سے کسی چیز کو اخذ کرتے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہے جس کا سرچشمہ ظاہر نہیں باطن ہے، اور وہ باطن میں اس چیز کی نورانیت کو درک کر رہا ہے، تو یہاں جو مقتدی ہے وہ اس روحانی استاد کے اس عمل کو نقد نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے جو اس کو وہ رد کرے۔ لہٰذا یہاں وہ اس کے نقش قدم پر چلے اور عین اسی طرح جس طرح سے ولی نے اس کو عمل کو انجام دیا ہے، اس عمل کو جو ہے وہ انجام دے، بشرطے کہ وہ عمل خلاف شریعت نہ ہو۔ بس اوقات ہو سکتا ہے ایسا ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ جسے تیسرے احتمال کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ولی خدا کا فعل یہ امکان رکھتا ہے کہ ظاہر شریعت کے جو نظریات ہیں اس سے موافق نہ ہو، اور اس موافقت کی وجہ یہ ہے کہ ولی خدا علمی اعتبار سے ظاہر شریعت کو اس انداز میں نہیں جانتا، یعنی اس کی علمی صلاحیت ظاہری شریعت کے اعتبار سے اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ان مقامات کو نہیں جانتا ہے، لہٰذا جہاں اس کو علم ہے وہ اس علم پر عمل کرے گا۔ تو اب یہاں مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ اگر ولی خدا ظاہر شریعت کو نہیں جان رہا تو اسے آگاہ کر دے۔ جیسے واقعہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا، مرحوم سید ہاشم حداد کے گھر میں پانی کی ٹنکی لگی ہوئی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ پانی اگر آفتاب کی حرارت سے، سورج کی حرارت سے، سورج کی تپش سے اگر گرم ہو جائے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، یہ انہیں علم نہیں تھا، لہٰذا وہ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ اب یہ ظاہر شریعت کا مسئلہ ہے اور ولی خدا اس ظاہر شریعت سے آگاہ نہیں ہے۔ یہاں آیت اللہ تہرانی نے انہیں اس بات کی خبر دی کہ فقہی حکم یہ ہے کہ یہ پانی اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، لہٰذا ہاشم حداد نے اس مسئلہ فقہی کو جاننے کے بعد فوراً حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ جائیں جا کر وہ اوپر سے منبع اور مخزن آب اور وہ ٹنکی جو ہے اسے جمع کر لیں، اسے اتار دیں، اسے ختم کر دیں، ہمیں اس پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ولو انسان کو خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ضرورت ہو بہت، یہ وہ عمل ہے کہ جو ظاہر شریعت کے مطابق انجام پا رہا ہے، اور ولی خدا ظاہر شریعت کو اس طرح سے نہیں جانتا۔ لیکن یہاں اس مطلب کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا کہ ولی خدا اگر ظاہر شریعت کو نہ جانتا ہو اور ایک عمل کو انجام دے جو ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اب یہاں مقتدی بھی اس ظاہر شریعت کے خلاف عمل پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس فقیہ کی اقتداء کرنا شروع کر دے، اس ولی کی اقتداء کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ مورد بحث کے ولی خدا کا فعل حجت ہے، یہ اس فعل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس کے باطن سے ابھر رہا ہے، جس فعل کا سرچشمہ اس کا باطن ہے ولی خدا کا۔ لہٰذا دوسری دلیل کے طور پر یہاں اس مطلب کو اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ ولی خدا ظاہری جہاد سے جو اخذ کرتا ہے وہ عام دوسرے افراد جو ظاہری جہاد سے جس مطلب کو اخذ کرتے ہیں، ولی خدا کا اخذ کرنا، وہ ولی خدا جو مقام خلوص پر فائز ہے، جو طہارت نفسانیہ رکھتا ہے، ایسے ولی خدا کا اخذ عام افراد کے اخذ سے متفاوت ہوگا۔ کیوں متفاوت ہوگا؟ چونکہ یہ ولی خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک معیار عطا کیا ہے،
اس کے رتبے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ استاد، یہ ولی خدا کس مرتبے پر فائز ہے۔ استاد اس ولی خدا کو خداوند متعال نے ایک معیار عطا کیا ہے کہ جس معیار کو ملکہ قدسیہ کہا جائے، کہ اس مقام پر خدا نے اس کو فائز کیا ہے، اور یہ وہاں ظاہری ادراکات بھی اس کے لیے جو ہیں وہ متعین ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے ایک راستہ بتا دیا جاتا ہے، اسے ایک ایسی نورانیت عطا کر دی جاتی ہے جس نورانیت کے ذریعے سے یہ ان چیزوں کے بواطن کو بھی درک کر رہا ہوتا ہے اور اسی جہت میں حرکت کرتا ہے جو جہت درست ہوتی ہے۔ مثلا یہاں مثال دی جاتی ہے کہ میں ایک بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ ایک ولی خدا، ایک عارف، ایک پاکیزہ انسان، ایک طہارت نفسانیہ رکھنے والے انسان جن کا یہ واقعہ ہے، اور وہ ایک نہایت ہی سادہ انسان، یعنی مرحوم کربلائی کاظم ساروکی، ایک عام شخص ہے، ایک ایسا شخص کہ جو بالکل ان پڑھ ہے، جسے لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا، لیکن شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں حلال و حرام کا بہت خیال رکھتا ہے، اپنے گھر میں لقمہ حرام نہیں لے کر جاتا۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے ہاں میں مزدوری کر رہا ہوں وہ شخص زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے، اسے جا کر تذکر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے کھیتوں میں، تمہاری فصلوں میں کام کرتا ہوں، تم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہو، اور میں تمہارے کام کے نتیجے میں جو پاداش تم ہمیں دیتے ہو اسی رقم کو میں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا جو ہے وہ رزق اس سے تامین کرتا ہوں اور فراہم کرتا ہوں۔ اگر تم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہو تو تمہارا مال جو حلال و حرام آپس میں جب مکس ہو جاتے ہیں تو تم ہم اسے مکس مال سے تم ہمیں عطا کر رہے ہو۔ بالفرض گندم دیا، معلوم نہیں ہے کہ اس گندم پہ زکوٰۃ اس نے دی تھی یا نہیں دی تھی، تو یہ مکس ہو گیا نا، تو اب اس مال کو استعمال کرنا میرے لیے درست نہیں ہے، لہٰذا تم زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے ہو، تو یا تو تم زکوٰۃ کی پابندی کرو، اور اگر زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاں کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس شخص نے ٹال مٹول کی کہ ٹھیک ہے میں دوں گا، لیکن نہیں دی، تو اس کربلائی کاظم ساروکی نے اس کے گھر ملازمت کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں تمہارے پاس کام نہیں کروں گا۔ اب جب تمہارے پاس کام نہیں کروں گا تو بیکار ہو گیا، بے روزگار ہو گیا، کیا کرے؟ اب ایسے میں یہ پہاڑوں پر اور بیابانوں میں جاتے، وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے اور شہر میں لا کر اسے بیچ دیتے، چونکہ بالاخرہ ایندھن کا ایک سامان جسے لوگ خریداری کرتے ہیں، اور قدیم زمانے میں تو لکڑیاں جلا کر ہی لوگ گزارا کیا کرتے تھے، یہ گیس اور یہ پٹرول اور یہ مٹی کا تیل اور اس قسم کی سہولیات میسر نہیں تھی، لہٰذا یہ لکڑیاں لاتے اور بیچ دیتے۔ ایک روز اسی طرح لکڑیاں جمع کر کے جب لا رہے تھے تو راستے میں ایک امامزادے کے قریب جا کر یہ ان کی جو قبر مطہر ہے اس کے قریب جا کر یہ آرام لینے کے لیے، تھوڑا سستانے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ دو نورانی ہستیاں ان کے پاس آ رہی ہیں، سادات ہیں، اور وہ سادات انہیں آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس امامزادے کی زیارت کے لیے چلیں گے؟ کہا ہاں چلتا ہوں، بسم اللہ، آپ سید ہیں، آپ کی اقتداء میں امامزادے کی زیارت تو خود ایک روحانی فیض رکھتی ہے، ان کے ساتھ چلے گئے، امامزادے کی زیارت کی۔ وہاں ان دو نورانی ہستیوں نے انہیں کہا کہ یہ جو کتیبے یہاں لگے ہوئے ہیں آپ انہیں پڑھیں، تو کربلائی کاظم ساروکی کہتے ہیں میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ انہیں پڑھیں۔ کہا مجھے نہیں آتا ہے۔ ان کے کندھوں کو پکڑ کے تھوڑا سا جھنجھوڑا، تھوڑا سا ہلایا، تو یہ کاظم ساروکی اس ہیبت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ حرم میں ایک جگہ پر بے ہوش ہیں، لیکن وہاں اب نہ تو وہ سادات موجود ہیں، نہ ہی وہ کتیبے جنہیں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کتیبے بھی موجود نہیں ہیں، لیکن اب ان کے اندر یہ صلاحیت آ چکی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور حافظ کل قرآن ہیں۔ مرحوم نواب صفوی جب تبلیغ کے لیے ان کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہ انہیں کشف کرتے ہیں کہ کاظم ساروکی ایک نہایت ہی سادہ انسان، ایک ان پڑھ انسان، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ قرآن مجید کو حفظ سے پڑھ لیتا ہے اور قرآنی آیات کو غیر قرآنی آیات سے بھی تشخیص دے سکتا ہے۔ تو یہ بات شہید نواب صفوی کے لیے ایک
عجوبہ کے طور پر ظاہر ہوئی، لہٰذا وہ انہیں لے کر قم کے مراجع کرام کی خدمت میں تشریف لے آئے اور مراجع کو بتایا کہ یہ شخص ایسی صلاحیت سے برخوردار ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو مختلف مراجع، آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ حجت اور اس طرح کے جتنے بھی مراجع تھے سب کے پاس لے کر گئے، اور سب نے باقاعدہ اس کاظم ساروکی کا امتحان لیا، اور سب نے اس نتیجے پر پہنچے کہ کاظم ساروکی واقعاً قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن مجید کی آیات کو، ان کے ترجمے کو، ان کے معانی کو تشخیص دے سکتا ہے، حالانکہ ان پڑھ انسان ہے۔ لہٰذا بعض لوگ تجربتاً عربی کی کتابیں لا کر ان کی خدمت میں پیش کرتے تاکہ وہ بتا سکیں کہ اس عربی عبارت میں قرآن مجید کی آیت کون سی ہے اور عام عربی کون سی ہے۔ یعنی جب عربی کو مکس کر دیا جائے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کون سا ہے اور غیر قرآن کون سا ہے۔ علماء کے لیے بھی تشخیص دینا آسان نہیں ہے اگر اس کو مشخص نہ کیا جائے، مثلاً ریفرنس نہ دیا جائے یا اگر اس کو اعراب نہ دیا جائیں، لہٰذا مشخص کرنے کے لیے باقاعدہ اعراب دے دیے جاتے ہیں، ریفرنس دے دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، وگرنہ عربی اور عربی میں فرق رکھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر وہ جو حافظ قرآن ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن ہے۔ لہٰذا ایسا کاظم ساروکی کے ساتھ وہ کرتے تو کاظم ساروکی انہیں مشخص کر دیتے کہ یہ آیت قرآن ہے اور یہ عربی عبارت جو ہے یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ بعض شاگرد جو نہایت ہی جو ہے وہ ہوشیاری سے کام لیتے اور نہایت ہی جو ہے نا وہ امتحان میں زیادہ پیچیدگی ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک کلمہ مثلاً واو یہ وہاں پر لکھ دی، اب واو لکھی 2 عدد، ایک واو لکھی قرآن مجید کی آیت کی نظر سے مثلا ولا الضالین، اب یہاں واو استعمال ہوئی ہے تو یہاں واو لکھی قرآن کی اور اس کے ساتھ ایک دوسری واو لکھ دی جو قرآن کی نہیں ہے، ایک عادی سی ایک سادہ سی واو۔ اب کاظم ساروکی سے کہا کہ بتائیں کہ یہ ان واو جو 2 لکھی ہیں ان میں سے قرآن کی کون سی ہے؟ تو کہا کہ یہ والی واو قرآن کی ہے، یہ والی واو قرآن کی نہیں ہے۔ اب سوال ہوا کہ بھئی آپ نے کیسے تشخیص دی؟ یہ تو واو ہے، کلمہ بھی نہیں ہے، کیسے معلوم ہوا کہ یہ واو قرآن کی ہے یہ واو قرآن کی نہیں ہے؟ کہا اس واو سے نور ابھر رہا ہے اور میں متوجہ ہو گیا ہوں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لہٰذا وہ مشاہدہ کر لیتے تھے قرآن کی آیات کے نور کو، تو یہ ایک ملکہ ہے ایک ولی خدا کے پاس۔ اب اگر وہ نور کو مشاہدہ کر رہا ہے تو اسی طرح ولی خدا جب ادلہ ظاہری کو دیکھے گا، احادیث کو دیکھے گا، روایات کو دیکھے گا، آیات کو دیکھے گا اور ایک جہت اپنے لیے اگر مشخص کر لے گا کہ اس نے استنباط کرنا ہے، تو یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اگر ولی خدا اس قدر بلند روحانی مقام پر فائز ہو تو وہ ان نورانی کلمات کی بدولت جو آیات سے اخذ کیے گئے ہیں یا روایات سے اخذ کیے گئے ہیں، ان نورانی کلمات سے اپنی جہت کا تعین کر سکتا ہے اور یہ اس کے استنباط میں مفید واقعہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے کہ ولی خدا نے جب بھی استنباط کیا تو وہ حرف آخر ہے۔ مثلا مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی مجتہد تھے، فقیہ تھے، آیت اللہ بہجت مجتہد تھے، فقیہ تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آیت اللہ بہجت نے یا آیت اللہ قاضی نے اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو وہ فتویٰ حرف آخر ہے، اس کے اوپر دوبارہ استنباط نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز کسی نے نہیں کہا، چونکہ وہ دوسرا شخص جو استنباط کے مقام پر ہے اور اس کا وظیفہ استنباط کرنا ہے، وہ اپنے دلائل کو اپنی ظاہری اور اپنی روحانی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خود استنباط کرے گا۔ ممکن ہے وہ اس روحانی مقام تک نہ پہنچا ہو اور اس طرح سے وہ اس کو اخذ نہ کر پائے اور اس کے برخلاف ایک نظریے کو وہ اخذ کرے، یہ ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ اس بحث کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ولی خدا کا فعل حجت ہے، وہ فعل جو اس کے باطن سے ابھر رہا ہے اور ظاہر شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں ایک تیسری دلیل کی طور پر بھی ایک مطلب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی کے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ ولی خدا سے اگر کوئی ایسا مطلب جاری ہوتا ہے کہ جو مطلب نہ تو حکم وجوبی رکھتا ہے نہ حکم استحبابی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس
مطلب پر ولی خدا کی اقتداء کرنا یہ بھی الزامی ہے، اس اعتبار سے کہ انسان نے اس ملکوتی مقام کو درک کرنا ہے، انسان نے طہارت نفسانیہ کے مقام پر پہنچنا ہے، مقام خلوص تک پہنچنا ہے، لہٰذا یہ اس کی اقتداء کر رہا ہے۔ جیسے حضرت سلمان علی ابن ابی طالب کے پیروں کے جو نشانات ہیں ان پر قدم رکھتے ہوئے آگے گئے۔ اب سوال کہ کیا یہ واجب ہے؟ نہیں۔ کیا یہ مستحب ہے؟ کہیں گے نہیں، بلکہ وہ اس عمل کو بھی ولی خدا کی اقتداء میں لازمی اور اپنے اوپر الزامی سمجھ رہے تھے۔ تو اولیاء خدا کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا نفس نورانیت رکھتا ہے اور نور آفرینی رکھتا ہے، یعنی وہ خود نورانی ہیں، انہوں نے ایک عمل انجام دیا ہے، وہ عمل ولو وجوبی نہیں ہے فقہی اعتبار سے، ولو استحبابی نہیں ہے، لیکن اس نے اس عمل کو انجام دیا ہے تو یہ عمل ایک نورانیت کا حامل ہے۔ میں اگر اس کی اقتداء میں اس عمل کو انجام دوں گا تو میرے لیے بھی نورانیت کا باعث بنے گا، ولو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ اس کے وجوب کا بھی حکم نہیں دے رہی، اس کے استحباب کا بھی حکم نہیں دے رہی ہے، اس کی حرمت کا بھی حکم نہیں دے رہی ہے۔ تو ایک مباح کام ہے، میں اگر ولی خدا کی محبت میں، ولی خدا کی عقیدت میں اس کام کو انجام دوں گا تو یہ میرے لیے نورانیت کا باعث بنے گا۔ حجت فقہی نہیں رکھتا، ہم یہ بات واضح طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن نورانیت کا اور تقرب کا باعث ہے۔ میں اگر ولی خدا کا تقرب حاصل کر لوں تو میرے اندر ایک ایسی حس ایجاد ہوگی کہ جسے کہا جاتا ہے حس اقتداء، یعنی ولی خدا کی پیروی کرنا، ولی خدا کی تقوی جو ہے وہ تبعیت کرنا۔ تو میرے اندر جو ہے وہ ولی خدا کی پیروی کی روح مضبوط ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کی پیروی کروں گا جب ایسے مسائل میں، تو یہ خود باعث بنے گا کہ ان تمام مسائل میں جس میں ولی خدا کا عمل ہے، اس عمل کی اقتداء کرتے ہوئے میں مقام خلوص پر پہنچ جاؤں گا، طہارت نفسانیہ کے مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ لہٰذا آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی سب سے پہلے اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اولاً ہاشم حداد کا یہ عمل، یعنی حرم مطہر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کا طواف کرنا، فقہی اعتبار سے فعل حرام نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے اہل تسنن میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، کفر کا باعث ہے، اور اس قسم کے جو وہ نظریات ہیں، ایسا نظریہ نہیں ہے، یعنی شیعہ فقہا اسے بدعت نہیں مانتے ہیں۔ البتہ بعض اس کی جو پوزیشنیں ہیں اس کو فقہا نے بیان کیا ہے، جسے ہم اسی بحث میں جا کر جہاں طواف کی بحث آئے گی تو اس بحث میں اس مطلب کی طرف اشارہ کریں گے کہ انہوں نے کن کیفیات کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر انسان ولی خدا کی اقتداء کرتا ہے تو اس اقتداء میں جو کہ فعل حرام بھی نہیں ہے، طواف کرنا واجب ہے نہیں، واجب بھی نہیں ہے، بالفرض اگر مستحب نہ بھی ہو تب بھی ولی خدا کی اقتداء کرنا انسان کے اندر نورانیت کا باعث بنے گا، انسان کے اندر حس جو اقتداء کی حس ہے اس کو مضبوط کرے گا، اور انسان جو مقام خلوص ہے، مقام طہارت نفسانیہ ہے، اس کے قریب ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود آیت اللہ طہرانی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اس فعل کے اباحہ کے اوپر بھی دلائل لے کر آتا ہوں کہ یہ فقہی اعتبار سے جو ہے وہ نامطلوب کام نہیں بلکہ مطلوب کام ہے، اور استحباب پر دلائل اس کی جب اباحہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کام مباح ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے، تو ولی خدا کی اقتداء میں اس کام کو انجام دینا تقرب کی خاطر، انسان مطلوبیت کی خاطر اس فعل کو انجام دے تو یہ استحباب کے دائرے میں بھی داخل ہو جائے گا۔ یہ مباحث علمی اعتبار سے اچھی مباحث ہیں جنہیں آیت اللہ طہرانی نے بطور اشارہ بیان کیا، اور ہم ان مباحث کو بھی اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں تاکہ ان مباحث کو سننے سے، پڑھنے سے ہمیں ان باتوں کا کم از کم علم تو ہونا چاہیے۔ علم ہوگا تو ہم آگے اس بات کے صحت و سقم پر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، یا ولی خدا کی اقتداء کس انداز میں ہونی چاہیے اس انداز کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھنا ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی استاد کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جب اسے روحانی استاد مل جائے تو اسے ایسے ہی پیروی کرنی چاہیے جیسے حضرت سلمان امیر المؤمنین کی اقتداء کر رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے پیر رکھے اسی پیر پر انہوں نے اپنے
پیر رکھے اور آگے علیحدہ سے اپنا نقش قدم ایجاد نہیں کیا۔ مقتدی کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ولی خدا کی ایسے ہی پیروی کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان مطالب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کی ولادت باسعادت کا نورانی دن تھا۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اس نورانی دن کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام عزیزوں کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت وثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔